بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، سورہ آل عمران کے حوالے سے 4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات سورہ آل عمران کا تعارف، دوسرے نمبر پر سورہ آل عمران کے فضائل، تیسرے نمبر پر سورہ آل عمران میں بیان ہونے والے مضمون، اور چوتھے نمبر پر سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کے ساتھ مشابہت اور مناسبت۔ تو سب سے پہلی چیز سورہ آل عمران کا تعارف۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 اس کی آیات ہیں۔ آل عمران، اس سورت کا نام آل عمران کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آل کا ایک معنی ہوتا ہے اولاد، اور اس سورت کے چوتھے اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 54 تک حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ دوسرے نمبر پر سورہ آل عمران کے فضائل۔ پہلی فضیلت صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا تو ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی۔ نمبر 2، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جو کہ دارمی میں موجود ہے، وہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بھی دارمی میں موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ 3 مختصر فضیلتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب اس کے بعد اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیے کہ اس سورت کا مرکزی مضمون جو کچھ اس میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، ان کی پرورش کا ذکر ہے، اور جس جگہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے رزق ملتا تھا، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد کے لیے دعا کرنا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور معجزات اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا مضمون اس سورت میں بیان کیے گئے؟ پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی صداقت،
اس پر دلائل اس صورت میں بیان کیے گئے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول دین اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں جھگڑنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے، قرآن مجید کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی گفتگو کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور چوتھے نمبر پر جو مضمون بیان ہوا وہ میثاق انبیاء علیہم السلام کے دن کا ذکر کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاء سے جو عہد و پیمان لیا گیا، جو اقرار لیا گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس مضمون کو بھی بیان کیا گیا۔ اور پانچویں نمبر پر جو مضمون اس صورت میں بیان ہوا وہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا ذکر کیا گیا اور اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اور چھٹے نمبر پر یہ مضمون بیان ہوا کہ یہودیوں پر ذلت اور خواری کیسے مسلط کی گئی، وہ اللہ کے غضب کے مستحق کیسے ٹھہرے، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اور ساتویں نمبر پر جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت کے متعلق شرعی احکام اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کے بارے میں یہ مضمون بھی اس صورت میں بیان ہوا۔ اور آٹھویں نمبر پر غزوہ احد کا تذکرہ ہوا اور اس سے حاصل ہونے والی عبرت اور نصیحت کو بھی اس صورت میں بیان کیا گیا۔ اور نمبر 9، امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے، لوگوں پر احسان کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل بھی اس صورت میں بیان کیے گئے۔ اور 10ویں نمبر پر شہیدوں کے زندہ ہونے، انہیں رزق ملنے اور ان کے لیے اللہ رب العزت کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کو بھی بیان کیا گیا۔ نمبر 11، اس صورت کے آخر میں زمین اور آسمان اور اس میں موجود عجائبات اور اسرار میں یعنی کائنات ارضی میں غور و فکر کرنے کی دعوت اس صورت میں دی گئی۔ اور 12ویں نمبر پر بالکل آخر میں جو مضمون بیان ہوا وہ یہ کہ جہاد پر صبر کرنے اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی اور نگرانی وہ کیسے کی جائے، اس کا حکم بھی اس صورت میں دیا گیا۔ اور چوتھے نمبر پر سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کے ساتھ مناسبت اور مشابہت، کئی طرح کی مناسبت اور مشابہت اس میں موجود ہے۔ پہلے نمبر پر جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے۔ سورہ بقرہ میں قرآن پاک کے نازل ہونے کا اجمالی طور پر ذکر کیا گیا اور آل عمران میں قرآن مجید کی آیات کی تقسیم اس ترتیب کو بیان کیا گیا۔ اور دوسرے نمبر کی مناسبت اور مشابہت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جہاد کا اجمالی طور پر ذکر کیا گیا اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جن شرعی احکام کو اجمالی طور پر ذکر کیا گیا، سورہ آل عمران میں ان شرعی احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور چوتھی مناسبت اور آخری مناسبت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر کیا گیا اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں سورہ آل عمران کا مختصر تعارف، سورہ آل عمران کے فضائل، سورہ آل عمران کا مرکزی مضمون اور اس سے حاصل ہونے والے اور مضامین، اور آخر میں سورہ بقرہ کی مناسبت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کر